آپ کی شان کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کس شانوں سے نوازا، انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے ہمیں سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واحد صحابی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اذ یقول لصاحبہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ فرما رہا تھا، آپ کے اس انداز کو اللہ رب العالمین نے صاحب کہا ہے۔ صاحب سے ہی حضور کے صحابی بنتے ہیں۔ صحابی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور کے ساتھی تھے، تو عربی کے اندر صاحب اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا ساتھی ہو، تو اسی سے صحابہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں۔ دیکھا تو بڑوں نے تھا، لیکن ان کے دیکھنے میں بھی فرق تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، آپ نے انہیں کیسے پایا؟ ظاہر آپ کے مرشدوں میں سے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضور داتا علی حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں سے ہیں، یعنی بڑے بزرگ ہیں یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے تھے تو آپ نے ان کی کوئی کرامتیں بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے تھے جو ان کو دیکھ لیتا نا وہ ایمان لے آتا۔ وہ آگے سے جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ سن کے بات ایسے ہی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں، کہتے واہ بھائی واہ۔ بہت سارے کافروں نے حضور کو دیکھا تو ایمان نہیں لائے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید کو جس نے دیکھا وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ تو اب مثال دے گا کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا اور وہ ایمان نہیں لایا۔ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، قسم کھا کے۔ آپ نے کتنے واقعات سنے ہیں، وہ حضور کے پاس آیا ہے، کنکریاں لے کے آیا، کہا کہ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتائے یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے تو اور اچھی بات ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے سامنے ہی تھا نا، لیکن آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں دیکھا ہی نہیں ہے حضور کو اس نے۔ وہ کہنے لگا اچھا نہیں دیکھا تو بتاؤ پھر وہ جو ملاقات ہوتی تھی جو آپ کے پاس آتے تھے تو وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس نے محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں دیکھا، اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں دیکھا، اس نے بس کہا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ یتیم ہے، وہ اس نیت سے دیکھتا تھا۔ اس نے کہیں محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھتا تو ایمان لے آتا۔ تو اب دیکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن حضور کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا، اللہ کا رسول سمجھ کے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ اور باقی کافر بھی دیکھتے تھے، دیکھتے رہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ حضور کی سیرت کو دیکھ کے، ان کے آپ کے حسن کو دیکھ کے بہت سارے صحابہ ایمان بھی لے آئے۔ ان کے اندر یہ طلب تھی کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کا رسول ہو، اس نیت سے دیکھا تو اللہ نے ایمان سے ان کو نواز دیا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کو ایمان کی نظر سے دیکھے، ایک دفعہ ہی دیکھ لینے سے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور پھر آگے اس صحابی کو کوئی دیکھے تو تابعی بن جاتا ہے، پھر اس تابعی کو دیکھے تو تبع تابعی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ میں جو بھی دیکھتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اس صحابیت سے نواز دیتا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی، آپ کے جانثار، ان میں سے جو سب سے افضل جن کو مقام حاصل ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ایمان کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس بات میں مختلف نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولا علی پہلے ایمان لائے، کوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں، وہی پہلے ایمان لائے، کوئی کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بہرحال اس حوالے سے غلاموں میں اگر کہا جائے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چار اقوال ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک تطبیق بیان فرمائی، ایک تطبیق آپ نے دی کہ کس طرح سارے قول سچے ہیں، سارے کا اپنا ویو ہے، اپنا انداز ہے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب تطبیق دی نا تو بات ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر بچوں میں دیکھو، چھوٹے بچوں میں، تو چھوٹے بچوں میں حضرت مولا علی سب سے پہلے ایمان لائے، اور اگر بڑوں میں دیکھو، مردوں میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، اور اگر عورتوں میں دیکھو تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان لائی، اور اگر غلاموں کی طرف آ جاؤ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں کوئی پہلے، یعنی یہ چار اشخاص کا حق سب نے یہ کہا نا کہ پہلے لائے ایمان، تو یہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر یہ سب سے پہلے یہ چار افراد ایمان لائے۔ تو اس طرح سارا اختلاف کہ پہلے کون لایا، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، اس کی بات ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، عورتوں کو دیکھ لیں، غلاموں میں دیکھ لیں، تو یہ سب سے پہلے اپنی فیلڈ میں ایمان لائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی میں بات کرتا چلوں، آپ تو اعلان نبوت سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ جب سرکار کی وحی آئی نا، تو کیونکہ آپ بھی علم رکھتی تھی کہ آخری نبی آئے گا، یہ تو ہر ایک کو پتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، لیکن ہر ایک کو جو با علم تھا، علم رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، لیکن انہیں یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن حضرت بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے آپ تشریف لائے۔ تو بہرحال انہوں نے پڑھا تو ہوا تھا کہ نبی آخری آئیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ جب آپ پہ وحی آئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ کیفیت کچھ بدلتی ہے، حضور نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ یہ وحی آنے لگے نا تو مجھے بتا دینا۔ آپ نے وہ ایک دفعہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ وحی آنے لگی ہے، آپ نے اپنے بال کھول دیے، تو اب پوچھا کہ حضور اب وہ آ رہی ہے شخصیت جو آپ کے پاس آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر شیطان کی طرف سے ہوتا نا تو یہ رہتی، تو لہذا یہ فرشتے ہیں جو حیا کرتے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو اب آپ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اب وہ کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، یہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں۔ یعنی آپ تو مانتی تھی کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ اور پھر آپ اپنے چچا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اب یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کا خطبہ پڑھا تھا نکاح کا، وہ بھی اہل علم تھے، ان کے پاس لے کے گئی کہ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مجھے لے کے چلو، وہ ظاہر ہے وہ ایک انسانیت کے ناطے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، وہ بس پوچھنا چاہتی تھی، اس نیت سے حضور علیہ السلام کو لے کے گئی۔
جب ان کے پاس لے کے گئی تو سارا واقعات بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ایک نورانی شخصیت والی چیز آئی ہے، اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں کاش کہ اس وقت ہوتا، اس وقت اگر میں ہوں کہ جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں سب سے پہلے آپ پہ ایمان لاتا، اور کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرے گی اور میں آپ کی مدد کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کیا مجھے میری قوم نکالے گی؟ فرمایا ہاں، آپ کی قوم ہی تجھے نکلنے پر مجبور کرے گی۔ تو یہ تو ورقہ بن نوفل آپ کے چچا یہ لگتے تھے رشتے میں، انہوں نے یہ صاف دیکھ لیے تھے کہ آپ آخری اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو یہ بہرحال بات کر رہا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی جو زندگی گزری ہے، آپ نے اسلام سے پہلے جب اسلام اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ دوست تھے حضور کے، اور اس سے پہلے جو آپ نے عمر گزاری وہ بت پرستی میں نہیں گزاری، آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ آپ کی بچپن کا ایک واقعہ، جب ابھی 4 سال کے تھے، آپ اندازہ لگائیں 4 سال کے بچے کو کتنا پتہ ہوتا ہے، وہ کیا جانے۔ اب یہ تو ہمارے مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمانوں کے گھر میں کتنی تبلیغ ہے، 4 سال کا بچہ کیا بتا سکتا ہے کہ کس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کس طرح ہم، اگر اس کے سامنے بت رکھا جائے اور اس کو وہ کیا کہے گا، وہ تو یہ کہے گا پاپا یہ کیا ہے، اپنی ماما سے پوچھے گا، ماں باپ سے پوچھے گا نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں سنا، ہاں اللہ کے بارے میں انہیں شاید بتا دیا ہو کہ ہمارا خدا ہے، اللہ کا نام سنتے ہوئے یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں بنایا ہو، اس کے بارے میں تو تھوڑا سمجھتا ہوگا، لیکن اس کے سامنے کوئی بت رکھا ہو اور کہو کہ بتاؤ یہ کیا ہے تو وہ کچھ نہیں بولے گا، وہ پوچھے گا ماں باپ سے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی بت خانے لے گئے اور کہا بیٹے یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی پوجا کرو۔ اب ظاہر ہے بیٹا جس طرح وہ لگائیں گے ماں باپ ادھر ہی جائے گا نا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد دور تھوڑے سے ہو گئے نا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ خدا ہے، اگر یہ خدا ہے نا تو آپ نے کہا مخاطب ہو گئے اس بت سے، مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مجھے کھانا کھلاؤ۔ گویا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو خدا ہو وہ کھانا بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری اس نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، وہ تو ظاہر ہے کہاں دے سکتا تھا، بت تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر نا ایسا کر اپنے آپ کو ہی بچا لے میرے سے۔ اب یہ 4 سال کی عمر میں بچہ ایسا نہیں کرتا، لیکن آپ نے کہا اچھا اپنے آپ کو ہی بچا، اگر تو خدا ہے نا تو ہمیں کیا بچائے گا، اپنے آپ کو ہی بچا کے دیکھ۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، جب پتھر دے مارا تو بت ٹوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کے والد نے جب دیکھا نا تو بڑا ڈانٹا اور تھپڑ مارا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کر دیا۔ آپ آگے سے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابین کو حضرت ابو قحافہ یعنی بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، تو اپنے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر گھر آتے ہیں اس کی والدہ کے پاس، اور والدہ کو کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا، اپنے خدا کو ہی مار دیا، اس کو توڑ کے آ گیا، اس کو سمجھائیں، اس کی تربیت کریں کہ خداؤں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اب والدہ تو جانتی تھی نا، والدہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے شاید اس کو سمجھا نہیں ہے، یہ بڑی شخصیت والا بچہ ہے،
جب یہ میرے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں جب میرے یہ بطن میں تھا، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، تو مجھے آوازیں آتی تھی یہ بچہ بڑا صدیق ہے، عتیق ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی، اس کی جب پیدائش ہوئی تو میں نے یہ آواز سنی، یا آمت اللہ علی التحقیق ابشر بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبمحمد صاحب الرفیق۔ آپ فرماتی ہیں یہ خوشخبری مجھے دی گئی جب اس کی پیدائش ہوئی کہ آپ کو اس بیٹے کی خوشخبری ہو، آپ کو یہ بیٹا صاحب الرفیق ولد العتیق ہے، عتیق ہے، یہ پاک صاف ہے۔ پھر فرمایا اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے۔ حالانکہ نام تو ابو بکر رکھا ہے نا، صدیق تو آپ نے جب وہ صداقت کی گواہی دی، آپ نے سچائی بولی تو گواہی حضور علیہ السلام کی معراج کی گواہی دی تو آپ کا نام صدیق پڑ گیا، اور آپ ویسے بھی سچے تھے۔ فرمایا وصاحب الرفیق وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب بنیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں زندگی میں بھی آپ کے ساتھی اور مزار میں بھی آپ کے ساتھی، اور انشاءاللہ کل اٹھیں گے تب بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آپ شروع سے ہی آپ کی پیدائش کے وقت یہ آواز آپ کی والدہ نے سنی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے صحابی کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر 4 سال کی عمر میں جو آپ نے کام کیا، تو ساری زندگی یعنی اسلام لانے سے پہلے آپ نے کسی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کو سجدہ کرتے رہے ہیں، آپ نے تب بھی کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے اسلام سے پہلے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مخلص تھے، اور بت پرستی کبھی نہیں کی انہوں نے۔ وہ راہب کا واقعہ آتا ہے، جب آپ شام کی طرف گئے تو وہاں اس راہب نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا۔ حضور علیہ السلام کی تو نشانیاں دیکھی ہی تھی، لیکن آپ کے صاحب یعنی آپ کے ساتھی کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی شان ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا غار کا واقعہ، انشاءاللہ وہ میں تفصیلی ذکر کروں گا، لیکن ساری عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ گزار دی اور اپنا مال قربان کر دیا۔ ایسا کمال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا ہے، اتنا کسی مال نے نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن سب کچھ قربان کر دیا۔ وہی سب کچھ تھا جو آپ نے قربان کر دیا، اس لیے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ فائدہ ہی مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا تھا۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے محبت کرے اور میں مالک سے محبت کروں۔ حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کو سب سے دنیا میں کون سی چیز پیاری ہے؟ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیاری ہے۔ پھر عرض کیا حضور اس کے بعد اور کون پیارا ہے؟ فرمایا قال ابوہما، ان کے والد گرامی۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کون پیارا ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا نام میرا مالک کہے کہ یہ مجھے بڑا پسند ہے، ہمارے آقا اپنے غلام کو کہے کہ یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اگر کوئی کہہ دے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر پکارا ہے۔ اور جب احد پہاڑ پہ آپ تشریف فرما تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے،
تو اس وقت احد پہاڑ پہ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو احد نے ہلنا شروع کر دیا، تھوڑا سا ہلے۔ احد پہاڑ جب جنبش میں آیا تو وہ پتہ نہیں، جو کئی تو ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ احد جھوم پڑا کہ آج میرے آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وہ تو خوشی میں جھوما، لیکن جب ہلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب یہاں بھی صدیق آپ کا نام لیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کا سب سے پہلے نام لیتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، اور آپ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے سب سے زیادہ، جب آپ نے اعلان نبوت فرمائی تو اس وقت لوگ آپ کو مار رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سب سے پہلے آپ آگے بڑھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں تھی لیکن آپ آگے بڑھے، فرمایا تم اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے تم مارتے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ خود مار کھا لی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا۔ تو یہ حضور کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے مال کو، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب